اور جو مسلمانوں کے واعظین ہیں، خطباء ہیں، ائمہ ہیں، بالخصوص وہ حضرات جو دعوت و تبلیغ کے میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے کیسا اسلوب ہونا چاہیے، کیسا انداز ہونا چاہیے، کس انداز سے ان کو بیان کرنا چاہیے، تو ہمیں یہاں پر سوچنا ہے اور اپنا احتساب کرنا ہے۔ اگر ہم دعوت کے میدانوں میں قدم رکھتے ہیں، اگر ہم مبلغانہ حیثیت سے امت کے سامنے آتے ہیں، اگر ہم ناصحانہ اور واعظانہ کلمات امت کے سامنے کہتے ہیں، تو ہمیں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے اور کون سا اسلوب ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اس کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ لوگوں کو بلائیے بالحکمہ، بہترین مضبوط تدبیر کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے وعظ کے ساتھ میں۔ اچھے وعظ کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے پر اثر ہونا چاہیے اور سامنے والے کے دل میں بیٹھ جانے والی بات ہونی چاہیے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے سامنے والے کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے۔ لہذا ہر موقع پر واعظین، خطباء اور مبلغین کو اپنے بیانات میں اور اپنے مواعظ میں رفق والا معاملہ لانا چاہیے، نرمی اور یسر والا معاملہ لانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی طریقہ تھا۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، لوگوں میں آسانی پیدا کرو، آسانی، دین آسان ہے، اور ایسی باتیں بیان نہ کرو جس کی بنیاد پر لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے اور بعد پیدا ہو جائے۔ ولا تعسرا، لوگوں میں تنگی نہ لاؤ۔ بشرا، بشارت والی بات، خوشخبری والی بات لوگوں کے سامنے بیان کرو، اور ایسی بات ہے جس سے بعد پیدا ہوتا ہو، دوری پیدا ہوتی ہو، اس سے اعتراض کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا، جو اس وقت کا سب سے بڑا ظالم، جابر اور کافر تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا اس نے نعرہ لگایا تھا، اللہ پاک نے اس وقت بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی تھی وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا۔ تو لہذا ہمیں اپنے لہجوں میں، اپنے اسلوب میں نرمی، رفق اور صحیح الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کبھی کوئی ایسا کلمہ نہیں کہنا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر سامنے والے کے دل کے اندر رنج ہو، اس کو تکلیف پہنچے، اس کو پریشانی ہو، اس کے دل میں نفرت آئے، اس کے دل میں بودھ ہو۔ آپ خود غور کریں کہ فرعون کتنا بڑا ظالم اور کتنا بڑا کافر ہے، اور اس وقت کے عظیم الشان پیغمبروں کو کہا جا رہا ہے کہ جب بات کریں آپ تو نرمی کے ساتھ، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے اس کے دل کے اندر بودھ پیدا ہو جائے اور نفرت پیدا ہو جائے اور غصے کے اندر وہ ابھر جائے، اشتعال اس کو آ جائے۔ اس قسم کی کوئی بھی بات ہونی نہیں چاہیے۔ تو آج کے جو ائمہ، خطباء اور واعظین ہیں، مبلغین ہیں، بالخصوص وہ جو دعوتی میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ان کو اس کا خاص طور پر خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرمی سے محروم ہوتا ہے وہ سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا نرمی اختیار کرو، نرمی، اور یہ نرمی تمام معاملات میں، تمہارے اخلاق کے اندر، تمہارے کردار کے اندر، تمہارے معاملات میں، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اقارب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہر جگہ نرمی۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ علیکم بالرفق، نرمی کو لازم پکڑ لو۔ پھر فرمایا کہ فإن اللہ تعالی رفیق، اللہ جو ہے بہت نرم ہے، یحب الرفق، نرمی کو پسند کرتے ہیں، ویعطی، اور اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں فرماتے، ما لا یعطی العنف، سختی پر وہ چیز عطا نہیں فرماتے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جس چیز کے اندر نرمی شامل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور جس چیز کے اندر درستگی اور سختی آ جاتی ہے وہ چیز بدنما ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے واعظ، ہمارے بیانات، ہمارے خطبات مؤثر ہوں، لوگوں پر اثر ہو، اور داعیانہ کردار کے حامل ہوں، اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے ہوں وہ،
تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے بیانات کے اندر نرمی رفق والا معاملہ، لوگوں کی سطح کے مطابق بات کریں، نفسیات کا پورا خیال کریں، طبعیات کا بھی پورا خیال کریں۔ نفسیات کا خیال کرنے کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے کہ ایک بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ میں کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور وہ ان کو ایک خاص بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ راستے میں ایک دریا آتی ہے، دریا پر رک جاتے ہیں، پار نہیں کرتے۔ ان کے شاگردگان اور مریدین پوچھتے ہیں کہ حضرت دریا پار کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں دریا رک جائے، اس کا پانی ختم ہو جائے تو پار کروں۔ شاگردوں نے اور مریدین نے کہا حضرت یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دریا رک جائے پانی ختم ہو جائے، یہ کب ممکن ہوگا؟ فرمایا جب یہ چیز ممکن نہیں ہے اور تم اس کا انتظار نہیں کر سکتے ہو تو اسی طریقے سے جب کوئی نیک کام کا تقاضا آئے اس وقت کیوں کہتے ہو کہ ابھی حالات نہیں ہیں، یہ ہو جائے گا تو پھر میں یہ کروں گا، یہ ہو جائے گا تو پھر میں یہ کروں گا، یہ چیز ختم ہو جائے گی، نمٹ جائے گا کام تو پھر میں وہ کام کروں گا۔ آج کا کام کل پر کیوں ٹالتے ہو؟ لہذا جس چیز کا، جس عمل کا تقاضا سامنے آ جائے، جو عمل سامنے ہو، اور اللہ پاک جس چیز کو، جس نیکی کو تمہارے سامنے کر دے، تمہیں اسے انجام دے لینا چاہیے اور انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم دریا کے خشک ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں کل کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جو عمل سامنے ہو اس کو کر لینا چاہیے۔ تو دیکھیں نفسیات کو سامنے رکھ کر ان بزرگوں نے بات کی ہے، ان کے سامنے بات آئی، انہوں نے توبہ کی کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، جو بھی سامنے عمل آئے گا انشاءاللہ اسی وقت اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ طریقے طبعیات کا بھی خیال رکھنا ہے ہمیں۔ طبعیات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو مالی حیثیت سے بہت پریشان ہے اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، اب ہم اس کو نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کرنے میں ہم اس کی جو کوتاہیاں ہیں وہ کہنے لگیں، ایسے معاملے میں کیا ہوگا کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں ایسے موقع پہ صرف اس کے لیے دعا کرنی ہے اور اس کو اچھی تدبیر بتانی ہے۔ کوئی بندہ بیمار ہے، ہم جا کے کہنے لگے تو نے یہ بد پرہیزی کی، یہ بد پرہیزی کی، اگر تو یہ نہیں کھاتا، یہ نہیں کرتا تو یہ ایسا نہیں ہونا تھا، ایسے نہیں کہنا، بلکہ ایسے موقع پر اس کو دعائیں دینی ہے اور آئندہ اس کے لیے کچھ ایسی تدبیر بتانی ہے جس کی بنیاد پر صحت کی طرف وہ لوٹنے لگے۔ تو ہمیں طبعیات کا بھی خیال رکھنا ہے، نفسیات کا بھی خیال رکھنا ہے، ماحول کا بھی خیال رکھنا ہے۔ فرمایا بزرگوں نے یہ بات کہی کہ اگر حق بات حق طریقے سے، حق جذبے کے ساتھ کہی جائے تو ضرور مؤثر ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ ہمیں جو بھی بات کہنی ہے نیت اس کی حق اور صحیح ہونی چاہیے، دل کے جذبے کے ساتھ ہمیں بات کہنی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا اثر اعمال پر ضرور پڑ کر رہتا ہے، تو ہمیں صحیح نیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ کہنی ہے اور صحیح اسلوب میں کہنی ہے اور صحیح موقع پر ہمیں کہنی ہے۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان چیزوں کا جب ہم خیال رکھیں گے تو یقین رکھیے کہ ہمارا یہ جو ملک ہے، یہ ملک ایسا ہے کہ یہاں محبت کو قبول کیا جاتا ہے، پیار کو قبول کیا جاتا ہے، یہاں محبت کی بنیاد پر جو چیز پیش کی جاتی ہے اس کو رد نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔